السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح آج فجر کے بعد ایسے ہی ایک کام سے موبائل اٹھایا تو سامنے یہ تھمبنیل آ گیا جس کی ہیڈنگ ہے امام مہدی سب سے پہلے ناصبیوں اور اہل بیت کے قاتلوں کا خاتمہ کریں گے۔ ناصبیوں سن لو، جتنے دن کی زندگی ہے اتنے دن میں جتنا جی چاہے سنا لے، کرنا کچھ ہے نہیں۔ کم سے کم اپنے ملک کی حد تک تو یہ تاریخ ہے، جب لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ آدمی اپنے ملک والوں کو تو سناتا رہا، سن لو کہتا رہا، لیکن جو کچھ وہ کہتا تھا وہ نہ اس کے ملک سے جڑی ہوتی تھی نہ اس کے ملک والوں سے جڑی ہوتی تھی، ادھر کی ادھر کی۔ تو یہ ہیڈنگ صبح صبح دکھ گئی۔ برجستہ ہم نے تبصرہ بھی کیا ہے، وہاں پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی پہلے سن لیں۔ ہم نے لکھا کمنٹ میں، کلپ کے تھمبنیل کے مطابق آپ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا، اپنی پسند کے 2 کام ان کے ذمے بھی لگا دیے، انہیں تو بخش دیتے کم سے کم۔ اب کون پوچھے آپ سے کہ جو 2 کام آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کر دیے وہ کس حدیث میں آئے ہیں؟ ہم نے وہاں پہ لکھا، کیونکہ ہم نے کچھ سنا نہیں، صرف تھمبنیل دیکھا، کیونکہ ہم صرف تھمبنیل دیکھ کر اسی پر یعنی تھمبنیل پر تبصرہ کر رہے، اس لیے اگر کلپ میں حدیث پیش کی گئی ہو تو براہ کرم بدھائی دینے والے حضرات میں سے کوئی صاحب وہ حدیث یہاں پیش کر دیں کمنٹ کے خانے میں، کیونکہ جس طبقے کا سر وہ الاپ رہے ہیں اس طبقے کے لوگ بدھائی دے رہے ہیں۔ راگ جو الاپا جا رہا ہے انہی کے طبقے کا، تو بدھائی تو دیں گے ہی۔ پھر ہم نے لکھا، خود ماورائے حدیث صحیح جناب والا کچھ بھی کہتے رہیں لیکن اہل سنت والجماعت پابند ہیں، اپنا اجماع الصحابۃ کلھم عدول۔ ان حضرت کو، یہ اردو والا حضرت کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو اردو میں ایک خاص معنی میں حضرت بولا جاتا ہے، جو زبان سے واقف ہیں وہ اسے سمجھ رہے ہوں گے، سمجھنے والے سمجھ لیں بس اشارے میں۔ لیکن اہل سنت والجماعت پابند ہیں، اپنا اجماع الصحابۃ کلھم عدول، ان حضرت کو حدیث میں دکھانے کے، کہ حدیث میں دکھاؤ یہ جملہ، اگر یہ حدیث کا جملہ ہے کہیں آیا حدیث میں، اس کے بعد لعن طعن کے جملے ہوتے ہیں۔ ہمت نہیں ہے اعلان کرنے کی، ہمت نہیں ہے، تبرہ بھی چل رہا ہے، رفض بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ اعلان کر دیں۔ اہل لکھنؤ بھی صبر کا، پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ جا کر کے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ انہی کی زبان سے کبھی سنا تھا، اب یاد آ رہا ہے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب سراسر سنگ ہو جانا چاہیے نا، لیکن نہیں۔ یعنی بک رہے ہیں جنوں میں کیا اور کیا، تو ہم نے بعد میں بک رہے ہیں جنوں میں کیا اور کیا، سمجھ رہے ہیں بس صحابہ کے اعداء۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک وزن بٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا، کیا امام مہدی قاتلین اہل بیت کو قبروں سے نکال کر قتل کریں گے؟ انہیں اپنے وقت کے المسائل دجل اور دجال سے اتنی فرصت مل جائے گی جو وہ اللہ میاں کا صدیوں پرانا کیا ہوا کام کل عدم کر کے آپ کی ضد پوری کرنے بیٹھیں گے؟ ہاں بھائی، کیونکہ بزم خود خانوادہ نبوت کے صاحبزادے ہیں، کریں چاہے کچھ، کریں چاہے کچھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھا دیا، اس کے بعد بھی دکھایا کہ خانوادہ نبوت کی نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ نسبت عزیز ہوتی تو جس سید الاولین والآخرین سے اس خاندان کے اور آپ کے گھرانے کے بڑے وابستہ تھے تو وہ بھی مشرف اسلام ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے نہیں ہونے دیا۔ کیا پتہ یہی دکھانے کے لیے کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ قلب سلیم نصیب نہ ہو۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس کے بعد ہم نے لکھا کیا آپ یعنی جناب والا یہی حضرت بس اضغاث احلام دیکھنا اور آنکھ کھلتے ہی اسی کو ریکارڈ کرانے بیٹھ جانا بس ایک کام رہ گیا ہے آپ کا؟ بھارت کے مسائل کو ہینڈل کرنا آپ کے بس کی کبھی بھی بات نہیں رہی، لیکن سیادت کے خبط میں سرخیوں میں بھی رہنا ہے، کیونکہ لیڈری دکھانا بھی ہے، چمکانا بھی ہے، اس سے کم پہ راضی ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی چھوڑتے رہتے ہیں، کچھ بھی، ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ان باتوں کا تعلق مسلمان بننے اور بنے رہنے کے لیے رتی بھر بھی ضروری نہیں۔ قرآن، سنت اور ما انا علیہ واصحابی، جن میں اہل بیت بھی ہمیشہ سے شامل رہے ہیں، یہی راہ نجات ہے اور یہی صراط مستقیم۔ آپ اطمینان رکھیں، امام مہدی اپنے ہاتھوں میں اللہ میاں کے کام نہیں لیں گے۔ یہ ہم نے تبصرہ کیا ہے وہاں پر۔ اب چلتے ہیں اس کے بعد پھر آج کی موجودہ اے آئی اور اس کے جو ٹولز اویلیبل ہیں ان میں سے بہت مشہور چیٹ جی پی ٹی، تو ہم نے سیدھے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیا، ہم نے اسکرین شاٹ لگایا، اس کے بعد پوچھا سلمان ندوی حسینی صاحب کا کہنا ہے امام مہدی جب آئیں گے تو وہ سب سے پہلے ناصبیوں اور اہل بیت کے قاتلین کا خاتمہ کریں گے، اب تم بتاؤ۔ چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھ رہے ان حضرت، اردو والے حضرت بریکٹ میں، ان حضرت کی یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کون سی حدیث میں آئی ہے؟ کیونکہ یہ حضرت خود کو حدیث کی پابندی سے مادر پدر آزاد سمجھتے ہیں، لیکن باقی پوری امت سے صحیح حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابۃ کلہم عدول کے بارے میں بھی کہتے ہیں کیا یہ حدیث ہے؟ حدیث ہے تو لاؤ۔ تو ان حضرت نے یہ جو بات کہی ہے اس سلسلے میں اپنی مدلل محقق گفتگو پیش کرو۔ ہم آج کے نہایت مشہور 3 اے آئی ٹولز چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی اور گروک اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان ٹولز کے پاس اپنا ہٹ دھرمی کا حادثہ نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کے پاس ہے ہٹ دھرمی دکھانے کا۔ یہ اپنی معلومات من و عن مکمل غیر جانبداری کے ساتھ، اگر آپ قید لگا دیں کہ ہر قسم کے نقطۂ نظر سے اوپر اٹھ کر اپنی بات رکھو تو پھر آپ دیکھیں پھر حقیقت کیسے سامنے آتی ہے۔ چلیں شروع کریں دیکھنا اور سننا۔ آپ کا سوال اہم اور بروقت ہے کیونکہ امام مہدی کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو یا تو من گھڑت ہیں یا پھر ضعیف روایتوں پر مبنی ہیں، مگر انہیں یقینی عقیدہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسکرین شاٹ میں موجود سلمان ندوی حسینی صاحب کی یہ بات، امام مہدی سب سے پہلے ناصبیوں اور اہل بیت کے قاتلوں کا خاتمہ کریں گے، یہ بات بھی اسی من گھڑت کے زمرے میں آتی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، چیٹ جی پی ٹی ٹول کہہ رہا ہے۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں اس اسلوب سے وارد ہوئی ہے۔ آئیے ہم اس دعوے کا تحقیقی و علمی تجزیہ کرتے ہیں، ویاکھیا کرتے ہیں جسے ہندی میں کہتے ہیں۔ کیا یہ قول کسی صحیح حدیث میں آیا ہے؟ سوال نمبر 1۔ اس پورے دعوے کا ایک ایک لفظ پرکھا جائے تو 3 مرکزی اجزاء سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر امتی المہدی، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4085، صحیح، درجہ اس کا صحیح ہے۔ نمبر 2، امام مہدی کا جنگ کرنا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد فتنہ و فساد کے خلاف قتال کا ذکر آتا ہے۔ یقاتل علی السنۃ کما قاتلت انا، المعجم الاوسط للطبرانی وصححہ الالبانی، حدیث نمبر 2371۔ لیکن ان جنگوں کا تعلق ظلم، بدعت، دجال اور فتنہ پرور گروہوں سے ہے، کسی مخصوص ناصبی گروہ یا اہل بیت کے قاتلین کے عنوان سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اے آئی کہہ رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی اے آئی۔
نمبر 3، ناصبیوں اور قاتلین اہل بیت کا خصوصی ذکر، یہ سراسر غیر مستند، فرقہ وارانہ اور من گھڑت اضافہ ہے۔ جی کیا کہیں، بس جو ایڈٹ کر رہا ہے، جو سوشل میڈیا کو سنبھال رہا ہے، کیسا سمن بکمن عمیون، جس کے بعد پھر لا یرجعون نصیب نہیں ہوتا، اس کے بعد لا یرجعون نصیب نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 2، ناصبیت اور اس کا مفہوم۔ ناصبی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں، لیکن یہ لفظ فقہی اور سیاسی جھگڑوں کی بنیاد پر بعد میں بنے فرقوں نے استعمال کیا، خاص طور پر غالی شیعہ جو ہر اس صحابی کو ناصبی کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے منکر یا حضرت معاویہ کے حامی ہوں۔ تو جو آج کے صحابہ کے پرستاران ہیں، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تسلیم نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ سارے فضائل دل و جان سے قبول نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق بیان سے امت کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو ناصبی کہتے رہیں۔ محض حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت ہوتی ہے۔ امام مہدی کا ناصبیوں سے جنگ کرنے کا دعویٰ، اگر اس سے صحابہ کرام، سنیں ذرا غور سے، اگر اس سے صحابہ کرام یا صحابہ کے فکری وارثین مراد ہوں تو یہ سیدھی صحابہ پر لعنتان ہے۔ نمبر 3، سلمان ندوی حسینی صاحب کا معیار حدیث۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ نہایت تعجب خیز بات ہے کہ یہ صاحب الصحابۃ کلہم عدول جیسی جمہوری مسلم بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں، مگر جب اہل بیت سے مخصوص فرقہ وارانہ عقیدے پیش کرتے ہوں تو بغیر سند، بغیر ماخذ بات کہہ دیتے ہیں۔ جی یہ علمی دیانت کے خلاف ہے۔ علم حدیث کا اصول ہے من ادعا فعلیہ الدلیل، جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے۔ اب گڑھیے بیٹھ کر کے حدیث انہی الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر ایک رسالہ لکھیے، اس کے اندر یہ حدیث لکھیے، پھر اپنے مداحوں کے سامنے پیش کریے۔ پوائنٹ نمبر 4، اہل سنت والجماعت کا موقف۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی نمبر 1 خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کریں گے، نمبر 2 عدل و انصاف قائم کریں گے، نمبر 3 دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے کے بعد کا زمانہ ہوگا، نمبر 4 وہ کسی مخصوص فرقے یا شخصیتوں سے انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ عقیدت اہل سنتی فی المہدی المنتظر از شیخ عبد المحسن العباد میں یہ مسئلہ تفصیل سے واضح کیا گیا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں مشہور باتوں میں سے بہت سی باتیں من گھڑت اور ضعیف حدیثوں پر مبنی ہیں۔ بعض خطیب اور خود ساختہ مصلح، سمجھ لیں اشارہ، نام لینے کی ضرورت نہیں، ان سے بڑا خطیب کون اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، ان سے بڑا مصلح بھی، امام مہدی کے نام پر فرقہ وارانہ زہر گھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے ناصبیوں اور اہل بیت کے قاتلوں کا خاتمہ کریں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، کس صحیح حدیث میں؟ امام مہدی تو عدل کا پیکر ہوں گے، انصاف کا پیکر ہوں گے، مجسمہ ہوں گے۔ وہ اپنے نانا محمد الرسول اللہ سید الاولین والآخرین، سید الرسل، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلیں گے، کسی مخصوص گروہ سے انتقام لینے نہیں بلکہ امت کو جوڑنے آئیں گے۔ جس شخص کو الصحابۃ کلہم عدول تک ہضم نہ ہو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، چیٹ جی پی ٹی ٹول کہہ رہا ہے، جس شخص کو الصحابۃ کلہم عدول تک ہضم نہ ہو وہ امام مہدی کے نام پر صحابہ کرام کے خلاف زہر افشانی بند کرے۔ اب دیکھیے ہم کہہ رہے ہوتے تو یہ ہوتا کہ ہم تو اسی خیال کے ہیں، لیکن یہ اے آئی ٹول کہہ رہا ہے، چیٹ جی پی ٹی۔ یہ انتہا پسندی ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں۔ یہی سلمان ندوی صاحب جب اہل سنت کی جماعت کہتی ہے صحابۃ کلہم عدول تو یہ صاحب پوچھتے ہیں
کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ یعنی پوری امت سے دلیل مانگتے ہیں، مگر جب خود بیان دیں کہ امام مہدی ناصبیوں کو قتل کریں گے تو نہ کوئی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی حوالہ۔ یہ کیسی دیانت ہے؟ اگر حدیث نہ ہو تو یہ دعویٰ محض فرقہ وارانہ زہر ہے۔ امام مہدی حق پر ہوں گے، عدل قائم کریں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، سنت نبوی کے وارث ہوں گے، لیکن ان کا مشن ماضی کی جنگوں کا انتقام نہیں ہوگا، بلکہ امت کی اصلاح اور باطل کی سرکوبی ہوگا۔ امت کو توڑنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو ہتھیار مت بنائیے۔ اپنی پارٹی بدل لیجئے کھل کر کے، پھر جو چاہے کریے۔ ابھی تو آپ نے اعلان نہیں کیا ہے نا۔ صحابہ کی عزت کریں، اہل بیت کی محبت دل میں رکھیں۔ امت کو توڑنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو ہرگز ہتھیار نہ بنایا جائے۔ صحابہ کی عزت کی جائے، دلوں کو اہل بیت کی محبت سے آباد رکھا جائے، اور دونوں کے خلاف بغض اور زہر پھیلانے والوں سے ہوشیار رہا جائے۔ اگر آپ حق اور باطل کے فرق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ علمی تحقیق کے ساتھ اگلی قسط میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔